بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ بازار سے سودا لے آؤ۔ وہ چلا گیا، لیکن جب وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ آپ کی نظر کا اتنا اثر ہوا کہ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ اس کا باپ کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، ابھی تک آیا نہیں، سورج غروب ہونے لگا ہے۔ لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ باپ بہت غصے میں تھا کہ بڑا نادان اور پاگل بچہ ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا اور اس نے اتنی دیر لگا دی۔ تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تم خالی ہاتھ واپس آ گئے، سودا کہاں ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ یہودی نے کہا، کیا پاگل آدمی ہوں؟ میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے ہی نہیں اور کہتے ہو کہ خرید چکا ہوں۔ بیٹے نے کہا، بابا یقین کریں، سودا خرید لایا ہوں۔ یہودی نے کہا، تو دکھاؤ، کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا کہ میرا سودا کیا ہے۔ بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا خرید لایا ہوں؟ یہودی نے کہا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا ہر روز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری کی وجہ سے کروٹ لینا بھی مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، وہ بھاگا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں یہودی ہوں اور آپ سے مجھے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا بیٹا آپ کو دل دے بیٹھا ہے اور اس وقت قریب المرگ ہے اور آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے، وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم لوگ بھی ساتھ چلو اور آؤ اپنے عاشق کا دیدار کرتے ہیں اور اسے اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئی، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی۔ آنکھیں کھولی، روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لب کھل گئے اور مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے، ابو القاسم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ تو اس کی روح پرواز ہو گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئی اور لب خاموش ہو گئے۔ لڑکے کا باپ جو کہ یہودی تھا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی امانت ہے، اگر کاشانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے، لے جائیں اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، سب مل کر اسے اٹھاؤ اور اس کے جنازے کو کاندھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستیاں کاندھا دے رہی ہوں اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے تو کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ وہیں رکھتا تھا۔ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، آپ قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہم چلے جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اس کی قبر کو جنت بنانے کے لیے قبر کے اندر گیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا، آپ تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھکا اس لیے کہ فرشتے اور حوریں ہیں، اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔